چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 15 میں ہم تھے اور آخری آیت ہے اس صفحہ کی، کنتم خیر امت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم ہو خیر امت، بہترین امت۔ یہ ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے، خیر امت ہے یہ۔ ہم سے پہلے یہ ٹائٹل اس طرح کا ملتا جلتا ٹائٹل جو ہے وہ بنو اسرائیل کو ملا تھا، یعنی اللہ نے فرمایا تھا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمہارے دور کے جتنے بھی انسان ہیں ان سے دینی کام لینے کی بجائے تمہیں چنا ہے اور تمہیں فضیلت دی ہے۔ تو یہ فضیلت ان کو ملی تھی، لیکن بتدریج بنو اسرائیل میں یعنی نافرمانیاں آتی گئیں، بغاوت آتی گئی، دین سے دوری ہوتی گئی، انبیاء کرام سے نفرت ہوتی گئی، ان کو قتل کرتے گئے، کتاب کو بدلتے گئے اور معلوم نہیں کیا کیا انہوں نے کیا۔ تو یہ جب اس طرح کی صورتحال بنتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل کیں، سمجھایا بھی صحیح، لیکن نہیں سمجھے تو وہ ٹائٹل ان سے چھین دیا، ٹائٹل چھین کے پھر اس امت کو دیا ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مختلف ٹیسٹوں سے کامیاب ہوئے تھے تو اللہ نے اس کامیابی کے موقع پر جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک انعام بخشا تھا، اور وہ یہ تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں آپ کو آئندہ کی انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر یہ دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ یہ امامت میری اولاد میں چلتی رہے گی کہ نہیں؟ قال لا ينال عہد الظالمین، تو اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہوگی، آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ تو یہ ٹائٹل شرط کے ساتھ تھا کہ اگر تمہاری اولاد میں نیک لوگ ہوئے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ امامت کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے یہ ٹائٹل یعنی ٹائٹل کے مطابق کام نہ کیا تو پھر میں یہ ٹائٹل چھین لوں گا۔ اب ان سے چھین کے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ ٹائٹل دیا ہے اور کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ دنیا کی امتیں ہیں، کئی قومیں ہیں، کئی مذاہب ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا رخ رکھتا ہے، لیکن اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت ان کے مقابلے میں، سب کے مقابلے میں تم بہترین امت ہو۔ بہترین اس معنی میں کہ تمہارے پاس بہترین کتاب ہے، مکمل دین ہے، آخری رسول ہے اور قیامت تک کے لیے، تو اس اعتبار سے بڑی بہترین امت۔ تو اس ٹائٹل کو دیتے وقت اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی شرطیں لگا دی ہیں، یعنی یہ چیزیں اگر تمہارے اندر ہوں گی تو تم خیر امت ہوگے، اور اگر یہ چیزیں نہ ہوئیں تو خیر امت بھی نہیں رہو گے اور یہ ٹائٹل بھی چھین لوں گا۔ تو یہ تجزیہ ہے جو آج ہم نے کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکال دی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کو ایک مشن دے دیا گیا اس امت کو کہ وہ اس دین کو فالو کرتے ہوئے، رسول کی اتباع کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے آئیں اور رسول کی تعلیمات کو عام کریں، قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کریں، ان کو بتائیں۔ اخرجت للناس، وہ گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں نکالی گئی، گھر میں بیٹھنے کے لیے ان کو یہ ٹائٹل نہیں دیا کہ تم بہترین امت ہو، بلکہ نکلنا ہے اخرجت للناس۔ اور اس کا صرف اگر دیکھنا سمجھنا ہو تو تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام مکہ، مدینہ اور اس کے اطراف میں جہاں کہیں بھی رہتے تھے،
مسلمان ہوتے گئے، مدینہ میں جمع ہوتے گئے، اور اخرجت للناس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گاؤں کو، اپنے دیہاتوں کو، اپنے صحرا کو چھوڑ کے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو جوائن کر بیٹھے، اور اس لیے جوائن کیا کہ اب ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ہم بہترین امت تو تبھی بن سکتے ہیں نا جب کچھ سیکھیں گے اس دین کو۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کے دین بھی سیکھتے تھے اور دیکھتے بھی تھے، اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا، جنگیں بھی لڑیں، قربانیاں بھی دیں، سب کچھ دیا دین کی خاطر، کہ پہلے اپنے آپ کو پیش کریں، پھر اس کے بعد دوسروں کو سامنے مثال بنائیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ تأمرون بالمعروف، دو کام تھے ان کے، کہ معروف کا حکم دینا ہے، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے روکنا ہے۔ معروف ہر اچھی بات کو، اچھے کام کو کہتے ہیں۔ یہ اچھا کام وہ ہو جس پر دین کی سٹیمپ لگی ہوئی ہو، یہ نہیں کہ میرا کام ہے یا آپ کا کام ہے کوئی بہت اچھا مجھے لگا ہے، یا آپ کو اچھا لگتا ہے میں اس کو فالو کر لوں، یا میرے بزرگوں کا ہے وہ اچھا ہے، نہیں، وہ نہیں۔ ہر وہ نیک کام جس کام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ لگی ہو، وہ نیک کام ہے۔ تو پہلے تو یہ اس نیک کام کا تم نے لوگوں کو بتانا ہے اور اس کو کرنے کا حکم دینا ہے کہ یہ کرو۔ اب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نوافل ہیں، اللہ کا ذکر ہے، پھر اسی طرح معاملات کی درستگی ہے، کئی چیزیں ہیں، بندوں کے حقوق ہیں وہ پورے کرنے ہیں، یہ سب اوامر ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، یہ سب معروف ہیں، ان کا حکم دینا ہے۔ اور یہ اس کے بعد وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور کوئی اگر اس معروف کے خلاف کچھ کر رہا ہے، وہ منکر ہے، تو اس سے تم نے روکنا ہے، منع کرنا ہے کہ بھئی نہ، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وہی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایک دوسرے کو سچ بات، سچ پر ڈٹ جانے کی نصیحت کرنا۔ اس معاملے میں یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری تو دی ہے اپنی اصلاح کی، غیروں کی اصلاح کی، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں ہوں، میں جانوں، میرا رب جانے، میری خبر ہے، تمہاری خبر الگ ہے، تم میرے معاملات میں دخل کیوں دیتے ہو، کیوں مجھے نصیحتیں اتنی کرتے ہو؟ یہ باتیں غلط ہیں۔ نصیحتیں کام دیتی ہیں، کہہ دینا چاہیے، دوسرا سنے تو ٹھیک، نہیں سنے تو کوئی بات نہیں، اپنا فرض ادا ہو گیا۔ تو امر بالمعروف جو ہے یہ سوسائٹی کو، معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، امن برپا کرنے کے لیے، اور خدا نخواستہ کوئی زیادتی، ظلم یا لاقانونیت ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ امر بالمعروف کا شعبہ بہت زبردست ہے، اور یہ کام میں جب آتا ہے تو معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ امر بالمعروف کے ساتھ تنہون عن المنکر، تم نے منکر سے بھی روکنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف امر بالمعروف کرتے رہو اور منکر تمہارے سامنے ہوتا رہے، تم چپ رہو یا خاموش رہو، نہیں۔ مزہ تب آتا ہے جب انسان دیکھے کہ امر بالمعروف تو میں کر رہا ہوں، لیکن نہی عن المنکر میں بھی مجھے بہت مخالفت برداشت کرنا پڑے گی، مخالفت ہوگی، لوگ نفرت کریں گے، لوگ باتیں چھانٹیں گے، تو میں نے اس کو مقابلہ بھی کرنا ہے اور صبر سے اپنے کام کو کرتے رہنا ہے، معروف کا حکم دیتے رہنا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جو کہ صرف میں آپ سے یا مجھے کوئی کہے کہ جناب نماز پڑھا کرو، اور اس کو پتہ ہے کہ میری انکم کے جو سورسز ہیں وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، سود ہے، کیا سسٹم ہے جو اس میں انوالو ہو چکا ہوں، یا لوگوں کا حق مار کے بیٹھا ہوں، قرض لے چکا ہوں، دیتا نہیں ہوں کسی کا۔ تو یہ جو ہے نا، اور وہ بیچارے جو مطالبہ کرنے والے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، میں سنی کر دیتا ہوں، لیکن نماز پڑھتا ہوں، تو اب مجھے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ یہ نصیحت کریں اپنے دوست، پرائے وغیرہ، کہ وہ یہ غلط کام ہے تو اس کے پیسے واپس کرو، یہ دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ لو۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ ہے تنہون عن المنکر۔ اب یہی مسئلہ ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے کہ امر بالمعروف تو بڑا آسان لگتا ہے، لیکن امر بالنہی عن المنکر یہ مشکل بھی ہوتا ہے، اور مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم خود اس میں انوالو ہوتے ہیں۔
اور دوسرے کو کیسے منع کریں جبکہ ہم خود کر رہے ہیں؟ تو اس چیز کو بھی قربانی دینا پڑتی ہے کہ جب انسان اصلاح کے لیے نکلتا ہے تو پھر امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر بھی کرتا ہے۔ دیکھا نا آپ، یہ بڑا آسان ہے کہ میں مسجد بنا دوں، لوگ کہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے، لیکن جو مسجد میں پیسہ لگا رہا ہوں وہ حلال کبھی ہے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے۔ کو مدرسہ بنا لیتا ہوں، کچھ اور کام کرتا ہوں، اور اس میں جو پیسہ لگ رہا ہے وہ کیا ہے؟ حلال کا ہے، حرام کا ہے؟ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو میری نیکی نہیں ہے، غلط فہمی ہے میری کہ میں نے پیسے لگا دیے ہیں اور حرام کا پیسہ ہے، سود کا ہے، اور اس کو لگا دیا ہے، اب میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ یہ معافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو غلط سمجھا گیا ہے، جس کو عام سی حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں اعمال سے مراد نیک عمل، اچھے عمل اور نیک نیتی۔ نیک عمل، نیک نیتی، یہ دونوں کمپیٹیبل ہوں گے تب جا کے عمل قبول ہوگا اللہ کے ہاں۔ اور اگر عمل اچھا نہیں ہے، نیت نیک ہے، تب وہ عمل قبول نہیں، کوئی فائدہ نہیں ایسی نیت کا۔ اور اگر عمل برا ہے یا عمل اچھا ہے لیکن نیت خراب ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو دونوں کا ایک جیسا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو اس طرح کے جو امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر، وہ معاشرے میں بہت اہم ہے، کرنے ہیں۔ ایک مسلمان کو اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، اس لیے بحیثیت باپ کے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، اپنے دوست و احباب کو بھی امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ اسی طرح اگر میرے پاس کوئی ادارہ ہے، میں اس کا سرپرست ہوں، بڑا ہوں، ہیڈ ہوں، تو میرے انڈر جتنے بھی اچھے لوگ کام کر رہے ہیں، جن پر بھی زور چل سکتا ہے، میں ان کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ ادارے بھی محفوظ ہو جائیں گے، خاندان بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور سوسائٹی میں اصلاح بھی شروع ہو جائے گی۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک شعبہ ہے جو دین کا ویلفیئر کا ہے، بہت بڑا ہے، اور ویلفیئر کے کام سارے اسی میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم صدقہ نہیں دے سکتے تو اپنے بھائی سے کہہ دو یہ غریب آدمی، اس کو دے دو۔ تمہارے اس کہنے سے اگر وہ دے دیتا ہے تو کیا دکھتا ہے، لیکن یہ ہے وہ ثواب تمہیں بھی مل جائے گا۔ تو اس طرح کے معروف کام جو ہے نا بے شمار ہیں، بے شمار، وہ ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے، اور جن چیزوں کو جو غیر اہم چیزیں ہیں ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کام معروف تبھی بنتے ہیں جب کہ وہ نیک ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہوں۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کیوں یہ سارے کام کرتے ہو تم؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وجہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور دوسرے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تم ایمان کے ساتھ ان نیک کاموں کو کرتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے میں معروف بات کروں، معروف کا حکم دو، اللہ کا حکم ہے کہ میں منکر سے روکوں اور خود بھی اچھوں اس سے۔ یہ ایمان ہوتا ہے بندے کا، تب جا کے جب یہ دونوں عمل کرتا ہے، یہ دونوں میں کوئی عمل کرتا ہے، تب اس کو ثواب ملتا ہے، تب خیر امت بنتی ہے، بنا نہیں بنتی۔ اب یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ٹائٹل کے طور پر دی، مقصد پورا کرنا ہے اس امت نے۔ اگر مقصد پورا ہوتا ہے تو خیر امت ہے، اور اگر مقصد ختم ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خیر امت کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ وہ میں نے شروع میں سنائی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، تو اللہ نے فرمایا آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوگا میرا وعدہ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اب خیر امت کا دیکھنا یہی ہے ہم نے کہ ہمارے پاس یہ ٹائٹل ہے، یہ چھن چکا ہے، یہ چھنا جا رہا ہے۔ وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری صورتحال کیا ہے۔ امت کا بڑا حصہ جو ہے وہ اس چیز سے غافل ہے۔ یہ چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹا سا عنصر، میرا خیال ہے 2% بھی شاید ہوگا، وہ دین کا کام اگر کرتا ہے اور کر رہا ہے، جس کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ اس امت پر مہربان ہے۔
اور جب یہ کام بھی ختم ہو گئے تو پھر اس کے بعد یہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہماری صورت حال ہے. یہ خیر امت کا جو ٹائٹل ہے اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے، اور ڈرنا چاہیے. اگر سابق میں انبیاء کی اولادوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے، ہم کون سے نبی کو اولادیں ہیں؟ تو ان سے اگر ٹائٹل چھین سکتا ہے تو ہم سے بھی چھین سکتا ہے. وہ مقصد ہی فوت ہو گیا. جب مقصد ہی سامنے نہیں ہے تو پھر خیر امت کا ٹائٹل کیوں دیا جائے؟ تو اس لیے یہ چیز صحابہ کرام نے بڑے اعزاز سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اعزاز دیا کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم نبی علیہ السلام کے فالور ہو، تم امر بالمعروف بھی کرتے ہو، نہی عن المنکر بھی کرتے ہو، اس لیے بہترین امت ہو. لیکن اگر کوئی یہ کام نہیں کر پا رہا، صحابہ کے بعد ہوتا آ رہا ہے، ہوتا چلا آ رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، لیکن بہت ہی کم، کیا کہتے ہیں، کم کیا کہتے ہیں، کیپیسٹی میں پھیل نہیں رہا. ہم جو پڑھتے ہیں نا، یہ باتیں سنتے ہیں کہ جناب ویسٹ میں بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یہ تعداد ایسے نہیں، باہر سے جو امیگریشن ہو رہی ہے نا، پاکستان سے بے شمار لوگ جا رہے ہیں، انڈیا سے بے شمار آ رہے ہیں، عرب ورلڈ سے بھی بہت سے لوگ آ رہے ہیں، افریقہ سے بھی بہت سے لوگ آ رہے ہیں، ویسٹ میں، نارتھ امریکہ میں. ان کی تعداد دیکھ کے ہم شاید سمجھتے ہیں کہ مسجدیں بھر گئی ہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے. لوکل جو لوگ ہیں نا، لوکل کرسچن ہوں، جیوز ہوں، ایتھیسٹ ہوں، ان میں بہت کم تعداد ہے جن تک یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ کیا ہو. بہت کم تعداد ہے. یعنی اگر آپ ویسٹ کی، خاص طور پر میں نے کینیڈا کی بات کرتا ہوں یا امریکہ میں بھی کیا ہوں، جو سینٹر ہیں میں ان میں جاتا ہوں، ایک آدھ کوئی، شاید کوئی پنجابی میں کہتے ہیں ٹاواں ٹاواں، ایویں کہتے ہیں جی، ایک آدھ کوئی بندہ نظر آئے، کوئی گورا ہو، کوئی کالا ہو، جس نے کہا ہو کہ میں مسلمان ہوا ہوں. ورنہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کچھ پتہ نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، نئے لوگ آ کے مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو ان مسلمانوں کو سنبھالنے کا بھی ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں. میں میری لینڈ کی ایک بڑی مسجد دار الحجرہ، تو مجھے کہا گیا یہاں جمعہ پڑھا دو، تو میں نے جمعہ پڑھایا وہاں. تو جمعے کے بعد اناؤنسمنٹ ہوئی کہ کچھ لوگ مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھنا ہے. تو ان کو کلمہ پڑھایا گیا. خیر دعا شعا ہوئی، کچھ تھوڑی سی مٹھائی وغیرہ لے آئے تھے وہ لوگ جو ان کو مسلمان کروانے کے لیے لائے، تو وہ تقسیم ہوئی، پھر وہ چلے گئے. پھر اس کے بعد میرے بعد جمعہ تھا، ایک اور مشہور صاحب ہے بیچارے جن کو یمن میں مار دیا گیا، ان کا جمعہ تھا. تو ان کے جمعے کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، ہو گئے. تو وہاں یہ باتیں ہو رہی تھیں، انتظامیہ یہ بات کر رہی تھی کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بہت ہو رہے ہیں. تو میں نے ایک سوال کیا انہیں، میں نے کہا یہ بتائیں، یہ اسلام تو قبول کرتے ہیں، کیا اس کے بعد دوبارہ ہمارے پاس آتے ہیں، آپ کی مسجد میں آتے ہیں، آپ سے ان کا کوئی تعلق رہتا ہے، یا صرف کلمہ پڑھا کے آپ بھیج دیتے ہیں؟ کہتے ہیں بس کلمہ پڑھا کے ہم بھیج دیتے، ہم نہیں رکھ سکتے ان کو. میں نے کہا بھائی کلمہ پڑھا کے ان کی تربیت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کے مسجد کے گوشے میں اصحاب صفہ قائم کیا ہوا تھا، وہاں جو نو مسلم آتا اس کو وہاں رکھا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینئر صحابہ جو تھے وہ ان کی تربیت کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کو کلمہ سکھا، ایمان سکھا، نماز سکھا، وضو کا طریقہ سکھا، اور بھی چیزیں، مسائل جو ضرورت کے تھے وہ ان کو بتا دیتے تھے. ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، تو اس طرح تو تربیت نہیں ہوگی. کہتے ہیں یہ مجبوری ہے. تو کلمہ پڑھتے ہیں اور معاشرے میں واپس جا کے گم ہو جاتے ہیں. اور اکثریت کی جو کلمہ پڑھنے کی وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کسی کالج میں کسی لڑکی کے ساتھ یا کسی لڑکی کا کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ افیئر چلا، اور پھر انہوں نے طے کیا کہ ہم شادیاں کر لیں، شادی کر لیں. تو شادی کرنے کے لڑکی نے کہا لڑکے کو تو مسلمان ہوگا تو ہوگے تو میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی.
یا پھر لڑکے نے کہا لڑکی کو کہ تم مسلمان ہوگی تو میں شادی کروں گا، تو وہ صرف کلمہ پڑھنے کے لیے آ گئے، نماز کلمہ پڑھا، شادی کی اور بس پھر چلے گئے۔ یہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ایک بہت بڑا تربیتی شعبہ ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت بہترین تھا۔ اگر مسلمان اس کو اپناتے، اس کا آغاز اپنے آپ سے کرتے، اپنے گھر سے کرتے، تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا۔ اب یہ ہے بچوں کو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، بیٹا یہ کام غلط ہے تو چھوڑ دو اس کو، کہہ بھی نہیں سکتے، احساس ہی پیدا نہیں کیا بچپن سے کہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عنایت کی ہے کہ بڑے خوبصورت بچے دیے ہیں، ان بچوں کے ساتھ ہم ایسی ان کی تعلیم و تربیت ایسی کریں کہ یہ بڑے ہوں اور بڑے ہو کے بہترین مسلمان بنے، ہمیں دیکھ کے خوشی ہو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو دوسرے دیکھیں، وہ ہمیں آ کے تذکرہ کریں کہ آپ کا بچہ بڑا اچھا ہے۔ لیکن آج کل تو یہ بھی کوئی تعریف نہیں کرتا، اس لیے کہ معاملات ہی ہمارے سیدھے نہیں ہیں۔ یہ طریقے جو ہے نا، بہرحال ہم نے اپنا کے اپنا بڑا یعنی نقصان بھی کیا ہے اور بہت بڑا زوال بھی ہمیں آ گیا ہے اس شعبے کو چھوڑنے سے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ایمان جو ہے نا وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ میں امر بالمعروف بھی کروں اور نہی عن المنکر بھی کروں۔ جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، وہ اس آیت پر عمل نہیں کر رہے، کیونکہ یہ کرسچن میں یہ چیزیں ہیں، دوسرے مذاہب میں یہ چیزیں ہیں کہ آپ اچھی بات کا حکم دیں، کسی غلط کام سے نہ روکیں، وہ اس پہ چھوڑ دیں، گڈ نیوز دیجیے، بیڈ نیوز نہ دیجیے، جنت کی بات کریں، جہنم کی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جنت کی بات کی، ساتھ جہنم کی بھی کر دی ہے، کیونکہ لوگوں کے دل بڑے چھوٹے ہیں، وہ سنیں گے گھبرا جائیں گے، دین سے پرے بھاگ جائیں گے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو آج یہی ہے کہ امر بالمعروف ہم حکم دیتے ہیں مگر نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، تو اس کو ہم اگر اپنی تاریخ میں پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، تو اس کے بڑے بہترین اثرات معاشرے پر پڑے ہیں، اور لوگوں نے واقعی اپنی اصلاح بھی کی، معاشرے کی بھی اصلاح ہوئی، پرسکون رہے، رات کو بھی آرام سے سوتے تھے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، نہ اولاد کی طرف سے، نہ ماحول کی طرف سے، اور نہ ہی کسی اور سے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے کہ آپ کے پاس آپ کی جو اپنی مجلس ہے، اس مجلس میں چند نوجوان بھی بیٹھتے تھے اور بزرگ بھی بیٹھتے تھے، سینئر صحابہ بھی بیٹھتے تھے، اور یہ مجلس مشاورت کی ہوتی تھی، مشاورت کی، یعنی حضرت عمر ان سے مشورہ کرتے تھے، اور ان کی میجورٹی وہ تھی جو قرآن مجید کے قراء تھے، بہترین قاری تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ رکھتے تھے، عالم تھے، ان کو اپنے پاس رکھتے تھے، بٹھاتے تھے، باقیوں کو نہیں بٹھاتے تھے۔ تو ایک صاحب تھے جو اسی مجلس میں بیٹھتے تھے، ان کا نام تھا الحر ابن قیس، الحر ابن قیس، ینگ تھے، سمجھدار بھی تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب حضرت ابن عباس بیٹھتے تھے، اور پھر وہ بیٹھتے تھے۔ تو حر ابن قیس کے چچا عیینہ ابن حصن ان کا نام ہے، وہ دور کہیں رہتے تھے، تو وہ مدینہ آ گئے اور اپنے بھتیجے کے ہاں ٹھہرے۔ بھتیجے کو کہا کہ دیکھو، تمہیں قرب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تمہاری عزت کرتے ہیں، تم ان کے پاس بیٹھتے ہو، دوسروں کو موقع نہیں ملتا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے میری ایک آدھ ملاقات حضرت عمر سے کرا دو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے چچا، میں بات کروں گا ان سے۔ تو انہوں نے بات کی، سیدنا عمر نے کہا ٹھیک ہے آ جائے۔ تو عیینہ دیہات میں رہتے تھے، صحرا میں، بدو تھے،
تو وہ جب آئے تو انہوں نے آتے ہی نا رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں تو سلام نہیں کیا، کہا اے یا ابن الخطاب. جانتے ہیں نا ہے کا مطلب ہائے، جیسے انگریزی میں آج کل لڑکے کہتے ہیں ہائے، تو میں نہیں، نہ سلام نہ کلام کچھ بھی نہیں، ہے یا ابن عمر یا ابن الخطاب. بڑی عجیب سی بات تھی. کیا تمیز ہے، کوئی احساس نہیں ہے کہ میں کسی بندے کو وقت لے کے اس کے پاس آیا ہوں، وقت کا امیر المومنین ہے، اور میں اس کو اس طرح ایڈریس کر رہا ہوں. لیکن دیہاتی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ رہے، کوئی بات نہیں. لیکن ساتھ کہتا ہے کہ آپ خلیفہ امیر المومنین ہیں، لا تحکم بالعدل ولا تعطینا بالجزل. نہ آپ لوگوں میں انصاف کر رہے ہیں اور نہ آپ ہمیں جو دیہاتی دور کے لوگ ہیں ان کو کچھ پیسے دیتے ہیں. اس نے جب یہ بات کی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ماشاء اللہ، وہ تو ایک بڑی باروب شخصیت تھی، ان کے چہرہ رسوخ ہو گیا. اور بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے پاس ہی کوڑا پڑا تھا اس کو اٹھایا، یوں اوپر کیا تو بھتیجا الحر ابن قیس جو ہے وہ سامنے بیٹھا ہے. اب یہاں دیکھیے، چھوٹی سی بات ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ تواصو بالحق والی بات ہے نا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہنا، یہ بھی امر بالمعروف ہے. تو اس نے کہا، حر بن قیس نے، امیر المومنین غصہ نہ کیجیے، بلکہ اس آیت پہ عمل کیجیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ آپ عفو کو پکڑیے، مضبوطی سے پکڑیے، دوسرے کو معاف کرنا. عفو کہتے ہیں کہ دوسرے کو اس صورت میں معاف کرنا جب کہ اس پر پوری قدرت حاصل ہو، کہ بندہ اس کو سزا دے سکتا ہو، پکڑ کے اس کو دو چار لگا سکتا ہو، اور سیدنا عمر کے پاس پوری قدرت تھی. تو اس نے جب ایسی بات کی تو حضرت حر بن قیس نے سیدنا عمر سے کہا خذ العفو، اس آیت پہ عمل کیجیے، خذ العفو وأمر بالعرف. اور اگر یہ غلطی کر بیٹھے تو اس کو سمجھائیے، معروف بات کا حکم دیجیے. وأعرض عن الجاہلین، اور جو جاہل ہیں ان کی بات کی پرواہ نہ کیجیے، ان کو ایسے جانے دیجیے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس پاس بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا جو ہی یہ آیت جناب حر بن قیس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، انہوں نے فوراً ہی اپنا کوڑا نیچے رکھا، چہرے کو بالکل ٹھیک کر لیا، اور کہتے ہیں کان وقافاً، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت سے بخوبی واقف تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. جو یہ بات سنی، ٹھیک ہے جی، عمل کر لیا، غصہ بھی گیا اور اس کو کچھ بھی نہیں کہا، معاف کر دیا. انہوں نے کہا جاہل ہے، دیہاتی آدمی ہے، ایسی بات کرتا ہے، چھوڑیں پڑے. سیدنا عمر مان کر. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑے اہم، بہرحال ان کے تو واقعات آپ پڑھ جانتے بھی ہوں گے، سب کچھ کرتے ہوں گے، لیکن یہ چیزیں بڑی اہم ہیں جو کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح قرآن مجید کا مطالعہ، آیات کا مطالعہ انسان کو امر بالمعروف پر مجبور بھی کرتا ہے اور نہی عن المنکر سے پر بھی عمل کرواتا ہے. مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں، بھائی باہر چلے جائیں، باہر، یہاں باتیں نہ کریں، شور ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران ایک چھوٹا سا آرڈیننس ایشو کیا. وہ کیا تھا کہ لوگ عورتوں کو نہ بہت زیادہ حق المہر دے دیا کرتے تھے. تو سیدنا عمر نے کہا کیا ضرورت ہے اتنا دینے کی؟ تو انہوں نے ایک اماؤنٹ مقرر کر دی کہ آئندہ حق المہر اتنا دیا کریں، اس سے زیادہ نہ دیا کریں. بس یہ کہ امیر کا کہنا صحابہ مانتے تھے، سب لوگ مانتے تھے اور اس کو قانون سمجھتے تھے.
تو سیدنا عمر نے یہ بات کہی تو ہوا یہ کہ یہ کہہ کے مسجد سے نکلے، گھر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک خاتون جو مسجد سے نکل کے وہ بھی گھر جا رہی تھی، بزرگ خاتون تھی، پردے میں تھی، چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا امیر المومنین آ رہے ہیں تو اس نے روکا ان کو۔ امیر المومنین ایک بات کا جواب دیجیے مجھے۔ انہوں نے کہا جی، وہ کہا قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم مرد لوگ اپنی بیویوں کو ایک خزانہ بھی دے دو، وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، قنطار کا مطلب خزانہ ہے، کچھ 40 درہم نہیں ہے، معمولی اماؤنٹ نہیں ہے۔ تو اگر تم اپنی بیویوں کو جن سے نکاح کر رہے ہو ان کو اگر اتنا بڑا خزانہ بھی دے رہے ہو تو بس اس پہ آ کے رک گئے۔ کہتے اللہ تعالیٰ تو اجازت دے رہا ہے خزانہ دینے کی اور آپ اس کو محدود کر رہے ہیں 40 درہم کی، یہ کیا ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا، فوراً اپنا اصلاح کی، مان گئے کہ واقعی غلط ہے۔ خاتون نے ان کو حکم دیا، خاتون نے سمجھایا، یہ امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکر بھی ہے، کہ ایک کام ہے جو قرآن مجید کے کہے کے مطابق نہیں ہو رہا، اللہ اجازت دے رہے اور آپ پابندیاں لگا رہے ہیں، تو اس پہ نا سیدنا عمر اسی وقت واپس لوٹے، مسجد میں گئے، اناؤنسمنٹ کی اور کہا لوگوں میں نے یہ حکم دیا تھا، ایک خاتون نے میری اصلاح کر دی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے اگر تم مرد عورتوں کو خزانہ بھی دے دو نا فلا تاخذوا منہن شیئا، دینے کے بعد اب وہ حق المہر ہے تو اس کو واپس نہ لو، وہ ان کا حق ہے۔ تو اس لیے میرا آرڈر غلط تھا، میں اپنا آرڈر واپس لیتا ہوں، تم اس پہ عمل کرو جو پہلے کر رہے تھے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ تو بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، حکمران ہو، رعایا میں سے کوئی بندہ ہو، اس کے لیے بہرحال امر بالمعروف اور نہی منکر کا دروازہ کھلا ہے، وہ خود بھی اس کا ذمہ دار ہے اور دوسروں کو بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر امر بالمعروف ہو رہا ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، وہ ساتھ دینا چاہیے، اور نہی عن المنکر بھی ہو رہا ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس کا بھی ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن ساتھ دینے کے جو طریقے ہیں وہ ذرا تھوڑے سے اس طرح استعمال کرنے چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ مثال کے طور پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ منکر جو ہے نا، منکر اس کو اگر روکنا ہو تو ذرا تھوڑا سا اندازہ لگا لیں کہ اس منکر کو اگر ہم ختم کرتے ہیں تو کیا خدا نخواستہ اس سے بڑا منکر تو نہیں آ جائے گا؟ اگر بڑا منکر آتا ہے تو اس چھوٹے منکر کو برداشت کر لیں، حکمت یہی ہے۔ اور اگر یہ یقین ہو کہ منکر سے معروف آ جائے گا تو پھر ضرور کیجیے، اور اگر یہ معلوم ہو کہ منکر کو دور کیا تو اتنا منکر اور آ جائے گا تو ایسے منکر کو دور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ طریقے ہیں جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ہیں، اور بہت اچھے اصول ہیں جو یہ بتائے گئے ہیں۔ تو اس لیے بعض اوقات ہم منکر کو تو دور کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بڑے منکر آ جاتے ہیں۔ اس سے مثال کے طور پر یہاں پر اگر ہم کسی کرسچن کو پکڑتے ہیں اور اس کی پھینٹی لگاتے ہیں، میڈیا اس کو اٹھاتا ہے، تو اندازہ کریں نا اس کا اثر پاکستان پہ پڑے گا، دنیا بھر میں غیر مسلم ملکوں میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں ان سب پر یہ اثر پڑے گا، اور وہ معاشرہ جلدی مشتعل ہو کے مسلمانوں سے بدلہ لے گا۔ ہم نے ایک کام چھوٹا سا کیا کہ ہم نے تو اپنے محلے میں کیا، اس کے اثرات کہاں دنیا میں پھیل سکتے ہیں؟ نہیں پھیل جاتے ہیں۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے ایسے قدم اٹھانے چاہیے کہ جس سے منکر ختم ہو، اس کی جگہ معروف آئے تو ٹھیک ہے، اور اگر منکر سے بڑا منکر آ رہا ہے تو ایسے منکر کو برداشت کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آخر میں فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔
کیونکہ وہ دین جانتے ہیں، کتاب کی تعلیم کو جانتے ہیں، تورات کو، اور ملتی جلتی تعلیم ہے قرآن مجید کی اس سے۔ ذرا اس میں شریعت کے پہلو بہت زیادہ ہیں، قیامت تک آنے والے ہیں۔ ان کی 2 نمازیں تھیں تو ہماری 5 نمازیں ہیں، بس اتنی سے فرق ہے۔ ان کے ہاں چرچ میں جا کے یا کیتھولک یا سینیگاگ میں جا کے نمازیں پڑھ اپنی عبادت کی جاتی ہے، ہمارے لیے ساری مسجد نماز ہے، ساری زمین مسجد ہے۔ تو اس طرح تھوڑا سے فرق کے ساتھ وہ جب اسلام کو قبول کریں گے تو وہ پھر دین کو بھی جاننا ان کے لیے آسان ہوگا، اور پھر دین کی دعوت خود اپنے درمیان دینا بھی آسان ہے۔ اور پھر وہ غیر مسلم جو پہلے غیر مسلم تھا پھر مسلمان ہوا، یہی نو مسلم لوگوں میں کھڑے ہو کے جب دین کی بات کرے گا تو لوگ اس کی بات کو سنیں گے بھی صحیح۔ تو یہ ان کے لیے بہترین اجر کا سبب بھی ہے۔ منہم المومنون، اللہ فرماتے ہیں ان میں کچھ تو مومن ہیں، ماننے والے ہیں، اور ہوئے ہیں کچھ مسلمان ہوئے ہیں اہل کتاب میں، لیکن وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، مگر ان کی اکثریت فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ فسق کا کام بھی ہے، فسق کا بزنس بھی ہے، فسق کے عقائد بھی ہیں۔ تو یہ اعمال کو ہوں یا عقائد ہوں، ان میں جب فسق آ جاتا ہے تو پھر ان کی اصلاح بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ امر بالمعروف اور نہی منکر کا کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہماری آج کی آیات، اور مختصر سی آیت ہے، بلکہ ایک آیت ہم نے پڑھی ہے، تو انشاءاللہ پھر کل سے ہم اگلی خود پسندی کا عنوان پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال تو نہیں؟ نہیں ہے نا؟ جی جیسے آپ بتائیں کہ خیر امت جو ٹائٹل ہے اس کی اگر حفاظت نہ کی گئی تو وہ بھی چھین سکتا ہے، تو کیا اشرف المخلوقات جو ٹائٹل ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ مخلوقات کے ساتھ اشرف المخلوقات جو ٹائٹل ہے، ہاں ہاں، تو کیا وہ بھی اسی طرح؟ دیکھیں اہل کتاب بھی تو اشرف المخلوقات انسان ہی تھے نا، تو وہ اگر نیکی پہ عمل کرتے ہیں تو اشرف ہے، اور اگر نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اذل ہے، سب سے زیادہ ذلیل ہونے والے۔ تو ذلت تو وہ پھر آ جاتی ہے، مقصد کو چھوڑ دیں، ٹائٹل بھی چھن گیا، ذلت آ گئی۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں نا، ان کی جیوز کی، اہل کتاب کی ذلت کا ذکر کیا ہے، کیا کہا ہے، کتنے عجیب سے لفظ ہیں ان کو، کہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں، ان کی عزت بھی نہیں ہے دنیا کے لوگوں کے دلوں میں، اپنوں کے علاوہ باقی جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں کوئی بھی ان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، غضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم عذابا علیما۔ پھر یہ کہ اسی طرح کہ یہ کیا ہے، کون سی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یہ لوگوں کے محتاج رہیں گے اور ان کی عزت کوئی نہیں کرے گا، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اگر لوگ ان کا ساتھ دیں یا اللہ چاہے تو، ورنہ ان کی عزت کہیں نہیں ہوگی۔ لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں بڑا بغض ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بار بار عہد کو توڑنا، بار بار انبیاء کو قتل کرنا، کتابوں کو تبدیل کرنا، شرعی احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق پھیر دینا، یہ آج ہمارے کام ہیں، آج ہم بھی یہی کو کر رہے ہیں۔ تو اگر اللہ ان کے ساتھ کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی کر سکتا ہے، اور ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا تو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو تو رہا ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں نا۔ تو یہ قابل غور چیز ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں پکڑ نہ لے۔ ٹھیک ہے جی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر غیر مسلم ملکوں میں بھی کیا جا سکتا ہے یا صرف نہیں، وہ تو ہر جگہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ حکومت کی طرف سے کوئی پابندیاں اور اس طرح کے مسائل کھڑے ہو جائیں؟ ہاں تو اس کو دیکھ، لیکن دنیا کا ایک قانون ہے، یہ بین الاقوامی قانون ہے کہ ہر مذہب کا آدمی آزاد ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی رہے گا اپنے مذہب پر وہ عمل کر سکتا ہے، اس کو قانون نہیں روک سکتا۔ لیکن آپ جب دوسرے کو تبلیغ کرتے ہیں یا سمجھاتے ہیں، یہ شرعی لحاظ تبلیغ کا انداز ہوتا ہے نا، وہ تبلیغ کا انداز ہے کہ آپ بیٹھیں اس کے ساتھ تھوڑی سی بات کریں، اس کو دین سے واقف کرائیں، اس کے سوالات کا جواب دیں،
یہ طریقہ ہے. لیکن اگر میں کھڑے ہو کے ان کے لگتے لوں، ان کو برا بھلا کہوں اور کہوں ہم زیادہ بہتر ہیں، تم بڑے ظالم ہو، تم نے یہ کیا وہ کیا، یہ تبلیغ تو نہیں ہے. یہ تو طاقت سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، طاقتور کا کمزور سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، اور کمزور اپنا رونا رو رہا ہے. ہمیں تو یہ منع کیا ہے اپنا رونا ان کے سامنے نہ رو، دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ ہمارا دین کتنا اچھا ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے اپنے دشمنوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، جو مکہ میں رہتے مدینہ میں ارد گرد رہتے تھے، ان کے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا، آپ کی ہدایات کیا ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو بتائی جا سکتی ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں واقعی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے پنجاب کا جو بیج ہے نا وہ جا کے امریکہ میں گاڑ دیا. مطلب سمجھ گیا نا کہ یا ملتان کا آم ہے اس کا بیج یہ اٹھا کے میں چلے جاؤں کینیڈا میں اور اس کے ٹھنڈے ملک میں جا کے نا وہ اس کو گاڑ دوں، وہ پھل دے گا. ہماری حالت ہے یہ، ہم ہیں دیسی لوگ. وہاں ہم نے اپنوں کے درمیان تو دعوت کا کام کیا ہوا ہے. اب دیکھیں کتنی جماعتیں جاتی ہیں وہاں، انگریزی نہیں آتی ان کو، وہ انداز ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ صفائی ستھرائی کے کو کیا سمجھتے ہیں. اور ہمارے ہاں صفائی ستھرائی اور چیز ہے. ہم ڈھیلوں کا استعمال بھی کریں گے اور ان کے گٹر میں پھینک دیں گے، بند بھی کر دیں گے. اور پانی موجود ہے تو ڈھیلوں کا استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتے کہ اس میں کھڑے ہو کے امام نماز پڑھائے اور سارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو آواز بھی جا رہی، بس ٹھیک ہے. تو ابھی تو ہم اس سطح تک پہنچے ہی نہیں کہ ہم لوگ دعوت اور تبلیغ کے جو نئے ٹیکنیکس آ گئی ہیں، یا میڈیا ہے، یا اسی طرح کے اور بہت کچھ چیزیں ہیں، ان کا استعمال کرنا ہم بڑا گناہ سمجھتے ہیں. تو جب یہ چیز ہوگی تو وہ کہیں گے یار یہ اتنی زبردست ٹیکنالوجی ہے، اس کو میں کہوں یہ کفر ہے، یہ غلط ہے. تو میری بات 100 لوگ بیٹھے ہیں، اس کے بعد ایک بندہ بیٹھا ہے، اس تک میری بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں. آپ ان کے چرچز دیکھیں، کم از کم 40 50 ہزار بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹی وی پہ دکھاتے ہیں وہ. اور جو ان کا پریسٹ ہے وہ کھڑے ہو کے جب بات کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی آواز ہر بندے پر ایسے جا رہی ہے، او اینڈ تک ہر طرف اس طرح جا رہی ہے کہ بندہ یوں سمجھ رہا ہے میرے قریب کھڑا یہ بات کر رہا ہے، مجھ سے مثالیں دے رہا ہے، بات کر رہا ہے، جھوٹ کو سچ بنا رہا ہے. اور کتاب کی اپنی مرضی کی بائبل کھولی، اپنی مرضی کی تفسیر کرتا چلا جا رہا ہے. اور لوگ سن رہے ہیں لیکن دل میں باتیں نہیں بیٹھتی. حقیقت ہے، میں نے بہت کم ایسے مقرر دیکھے، ان کے پریسٹ دیکھے ہیں جن کی بات کا اثر ان کے دل پہ پڑا ہو. ان کی شکلیں بتا رہی ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا قرآن، ہمارے رسول کی باتیں جب ان کو سنائی جاتے ہیں، یا مثلا یہ کہا جائے کہ اسلام کا ایک تعارف آج پیش کیا جائے گا فلاں حال میں، تو بہت سے غیر مسلم آ جائیں گے اور کوشچن آنسر سیشن بھی ہوگا. تو وہ آتے ہیں، کوشچن بھی کرتے ہیں، جواب دیا جاتا ہے، بڑے خوش بھی ہوتے ہیں کہ بات واقعی تو بہت اچھا لگا، آپ کا یہ بات اب سمجھ آئی ہے، غلط فہمی دور ہوئی ہے. اللہ ہدایت بھی دے دے گا آہستہ آہستہ. تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے نا، اس کے بھی کچھ ٹیکنیکس ہیں. تو وہ جب تک داعی کو ان ساری ٹیکنیکس کا علم نہ ہو، دعوت نہیں دینی چاہیے. چلیں جی، نماز کا وقت ہو گیا، پھر انشاءاللہ بعد میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.